السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر ایک تو بڑا کل انسیڈنٹ ہوا اسلام آباد پریس کلب میں، یہ فرسٹ ٹائم اس طرح سے ہوا ہے کہ پولیس اندر گھسی ہے اور اندر انہوں نے نہ صرف ٹارچر کیا بلکہ توڑ پھوڑ بھی کی ہے کافی زیادہ۔ تو پہلے تو اس کو آپ بتائیں، یہ کیا اس پہ اب ایکشن لیا جا رہا ہے یا کیا سمجھتے ہیں یہ انسیڈنٹ ہونا؟ بڑا انفارچونیٹ ہے حسنین صاحب۔ دیکھیں پولیس جو ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یہ 78 سال کی تاریخ میں پاکستان ایسا کبھی نہیں ہوا بالکل کسی، مطلب ماشاء اللہ کے بڑے بڑے ادوار ہے، ضیاء الحق کا دور تھا، مشرف کا دور تھا، لیکن ایسے ادوار نہیں آئے تھے۔ وہ بھی اگر گرفتاریاں ہوتی تھی تو وہ باہر چونک میں کرتے تھے، لیکن وہ پریس کلب پہ اٹیک کبھی نہیں ہوئے۔ بالکل لاہور میں بھی اسی طرح رہا ہے، کئی ایسی چیزیں اندر پریس کانفرنس ہو رہی ہے لیکن اندر کوئی نہیں انٹر ہو رہا۔ میں 2000 کی بات بتاتا ہوں، میں نائب صدر تھا، 2000 کی بات ہے، مارشل آیا تو عمر سینلیا اندر پریس کانفرنس کرنا تھا کہ پولیس نے باہر گھیرا لیا ہے، اور وہ جب باہر نکلا ہے تو میں نے ان کو یہ کہا اپنے اندر نہیں آنا، آپ نے ان کو باہر سے لینا ہے، کیونکہ آپ کے گیٹ سے ہم آپ کو تو یہ جب آئیں گے میں نے پکڑ لیں گے تو ان کے وارنٹ ہے۔ تو وہ جب باہر گئے عمر سینلیا صاحب، وہ پاکستان ٹریڈرز کے صدر تھے، تو وہ ان کو تب پکڑا، پولیس نہیں پھیلانتی چیزوں کو۔ تو یہ میں نے جو اسلام آباد نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ پولیس کیسے گھس گئی۔ اگر بار مظاہرین ہیں، 3 مظاہرین جاتے ہیں صرف اندر بھاگتے ہیں، جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی نااہلی تو پولیس کی یہ ہے کہ مظاہرین وہاں پہ جمع کیسے ہو گئے۔ یہ آپ کی ایجنسیز کی بھی اور پولیس کی نیگلیجنس کہ ایک تو وہ جمع کیسے ہوئے، آپ انہیں جمع نہ ہونے دیں نا۔ اگر وہ جمع ہو گئے تو آپ جب ان کو لاٹھی چارج پہ لائیں گے تو وہ بھاگیں گے۔ وہ 3 لوگ اندر بھاگے اور یہ پولیس والے 3 کے پیچھے 300 بھاگے ہیں، اور انہوں نے جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں داخل ہوئے، انہوں نے وہاں پہ جا کے کیفیٹیریا میں جس طرح صحافیوں کو مارا، انہوں نے وہاں پہ سارے کمپیوٹر توڑ دیے، انہوں نے وہاں پہ لاٹھیاں ماری، زمین میں ڈالا، نقصان کیا، اور اتنا دیر اندر رہے ہیں، اور جاتے وقت نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے 4 ملازمین کو گاڑی میں ڈالا، فرار ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی دنیا اس پہ چیخ اٹھی ہے کہ یہ کون سی آزاد صحافت پاکستان میں، یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ بات ہی کرتے ہیں کہ آزادی صحافت، یہاں سے آزادی صحافت ہے کہ پولیس بغیر کسی وجہ کے اندر داخل ہو گئی، اور کس طرح انہوں نے لاٹھیاں برسا رہی ہیں، کس طرح لوگ کھینچ رہے ہیں، چیخیں لوگ مار رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسنین صاحب یہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ واقعہ تھا، اس پہ ہم نے کل پوری پی ایف جے نے پوری کال دی ہے۔ اچھا سر، اصل معاملہ نکلا کیا ہے؟ کیونکہ طلال چوہدری صاحب بھی کل آئے وہاں پہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی، بلکہ معافی مانگی آن ایئر، اور سارے جرنلسٹ دوست بھی ساتھ تھے۔ تو اصل نکلا کیا کہ کیوں ایسے ہوا، پولیس کیوں گئی، کیا مسئلہ کیا تھا؟ نہیں وہی انہوں نے کیا موقف اختیار کیا؟ وہی موقف اختیار کیا، تو چونکہ وہ کشمیر ایکشن کمیٹی والے وہاں مظاہرہ کر رہے تھے، تو جب پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی یا ان کو مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی، ان پہ لاٹھی برسائی، تو وہ بھاگے ہیں۔ جب وہ بھاگے ہیں تو وہ اندر گھس گئے، یہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ میں یہی ان کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پولیس کی کمانڈ کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ موقع پہ کوئی ایس پی بھی ہوگا، کوئی ڈی ایس پی بھی ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ ایسے لوگ جن کی ماں پہ لوگ اندر داخل ہوئے، اور جو لوگ اندر داخل ہو کے جو خود ہوئے جنہوں نے مارا پیٹا، یہ کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ اتنی بڑی کارروائی ہونی چاہیے کہ آئندہ سے کوئی بھی پولیس اہلکار یا کسی بھی ادارے کا اہلکار یا کوئی بھی ہو، وہ وداؤٹ پرمیشن پریس کلب کی پریمسز کو پار نہیں ہے۔ پریس کلب کی تقدس کو جو پامال کیا گیا، اس کی جو حرمت کو پامال کیا گیا۔ دیکھیں نا، ایک عام صحافی اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی ٹینس کھیل رہا ہے، کچھ کھیل رہا ہے، مار ان کو آپ نے تباہ کر دیا۔ 3 لوگوں کو آپ پکڑنے گئے ہیں، 30 لوگوں کو آپ نے مارا ہے، 300 لوگ آپ نے اندر داخل کر دیے۔ تو ہماری یہی کل منیوں میں سیاہ تھا، اور ہماری یہی دیکھیں طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے غیر مشروط معافی مانگ لی، تو میرا موقف الٹا ہے۔ کیا کسی کو مار کے معافی مانگنی ہے؟ کیا میں آپ کے گلے لگ جاؤں اور آپ کا میں گریبان پھاڑ دوں، آپ کو میں لاٹھیوں سے ماروں، اس کے بعد میں کہوں چودھری صاحب معافی دے دو، میں سوری؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کی آزادانہ جوڈیشل انکوائری ہو، اور حکومت پاکستان ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرے جس میں آئندہ یہ بالکل
کہ پولیس کسی صورت کوئی بھی اہلکار کسی بھی سیکورٹی ایجنسی کا پریس کلب کی پاکستان کے کسی بھی پریس کلب کے پریمیسز میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ آپ ان سے پرمیشن نہ لیں. یہ 2000 میں پہلے ہم نے نوٹیفکیشن کروا لیا تھا. اب یہ حکومت پاکستان کو دیا، لیکن ایسا واقعہ حسنین صاحب میں 13واں سال ہے مجھے صدارت کا، اور میں پی ایف جی کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں. میری ہوش میں نے تو نہیں بہت، میں نے پوچھا بزرگوں سے، بالکل کسی بھی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ پولیس اندر لاٹھیاں مارے اور تباہ کر دے، کمپیوٹر توڑ دے، بلکہ موبائل چھین کے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے وہ سخت کارروائی ہونی چاہیے. اس کا وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے، اس کا وزارت داخلہ نے بھی لیا ہے. تو یہ دیکھیں ہم تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ کم از کم اس کی انکوائری نہ ہو، اور جنہوں نے کرایا اور جنہوں نے کیا یہ سارے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. پھر یہ اس کی سینسٹی بحال رہے گی. ایسے تو کوئی بھی کسی کلب میں گھسے گا اٹھا کے لے دے گا تو ہم کدھر کھڑے ہیں. پھر یہ جو حکومتیں ہیں، جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، کہتی جی ہم تو بڑے آزادی صحافت کے ذاتی دار کے چیمپئن ہیں. اگر آپ ہیں، یہ صرف ہوتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. یہ جب ٹریری بینچز پہ ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی جماعت ہو، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا آپ سے، کوئی جماعت ہو، یہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ صرف آزادی صحافت کے چیمپئن بن جاتے ہیں. تو جب یہ ٹریری بینچز پہ ہوتے ہیں تو یہ پیکا جیسا کالا قانون لے آتے ہیں، ڈیفرمیشن بل لے آتے ہیں، اس کالے قانون میں ترمیمیں کرتے ہیں. پھر اب یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ تو پیکا جو ایکٹ ہے یہ تو صحافیوں کے لیے ہے ہی نہیں. آپ نے 56 پرچے دے دیے، 56، اور آپ نے روز نوٹسز کا برمار لگایا ہوا ہے. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہی بات آنریبل چیف جسٹس نے کی، جو لاہور کے کرائم کورٹ جو ہمارے سمیت جی، انہوں نے یہ بالکل یہ کہا کہ آپ کے پاس 50,000 درخواستیں ہیں. آنریبل چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یار کیا تماشا لگایا ہوا آپ لوگوں نے، اس طرح آپ دیتے ہیں نوٹس. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی تماشا لگا ہوا ہے. اور دیکھیں پیکا جیسے قانون جو ہے ایسے نہیں ہونے چاہیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے تو آپ صحافیوں پہ ہی پرچے دے رہے ہیں، انہیں کے اوپر ہی نوٹس ٹھوک رہے ہیں. آپ اپنے ٹاؤٹس قسم کے لوگوں کو لا کے کھڑا کر کے تو صحافیوں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. تو یہ تو جو NCCI ہے ان کو تو شرم آنی چاہیے. اچھا سر، ایک اور خبر تھی، انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں، جنگ میں خبر پرنٹ ہوئی تھی کہ 24 کروڑ 80 لاکھ روپیہ کسی افسر کی بیٹی کی شادی میں ایکسپینس ہوا ہے، تو اس پہ کوئی FBR نے انکوائری شروع کی ہے. تو آپ نے بھی ایک ذکر کیا تھا، تو یہ کیا معاملہ ہے سر؟ ہاں میں نے بھی جو صاحب آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ 24 کروڑ 80 لاکھ مطلب قریباً 25 کروڑ کی ایک سرکاری افسر والا افسر کی ان کو بیٹی کی شادی کے لیے بتایا کہ انہوں نے 6 فنکشنز کیے، صرف 3 کروڑ سم تھنگ لاکھ تو صرف فوٹوگرافی پہ لگا، کیمرہ مینس پہ لگا، یہ پہ لگا، ٹکٹس پہ لگا. اور پہ دیکھیں انصار عباسی کا ایک اپنا کریڈیبل آدمی ہے، ان کی میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن ان کی ساکھ بڑی اچھی ہے، سب گڈ جرنلسٹ، اچھے صاف ستھرے آدمی ہے، اچھی ان کی رپورٹ ہے. اور وہ رپورٹ میں وہ FBR کا حوالہ دے رہے ہیں کہ FBR یہ انکوائری کر رہی ہے. اور سارا انہوں نے FBR کو کہاں سے پتہ لگا کیوں انکوائری ہو رہی ہے. ہم نے تو سر ایک صرف لہنگے کی بات کی تھی ایک ایڈیشنل آئی صاحب کے کہ یہ 1.25 کروڑ کا، لیکن اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. وہ ایکچولی وہ بھی بڑے با کردار اور بڑے آنیسٹ اپ رائٹ ایڈیشنل آئی جی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کسی وقت بھی IG کے صف میں بھی کھڑے اور انہیں بننے بنے IG. میرا خیال ہے کہ وہ ایک جب بات لوگ کرتے ہیں سیاسی ہیں، وہ تو ایک سیاسی ٹپس تھی، لیکن وہ انتہائی غلط ٹپس تھیں. ہمیں اس کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا اور ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ بیٹیاں اور بہنیں تو سب کی سانجھی ہیں، ان کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے. لیکن وہ ایکچولی بات جو تھی نا، وہ ہم جب سمجھتے تھے 1 کروڑ 23 لاکھ کا لہنگا، پتہ نہیں اس کے اوپر سونا لگا ہوا ہے، ہیرے جڑے ہوئے ہیں، کیا ہے، تو وہ انتہائی وہ غلط بات تھی. وہ ساری لیڈنگ وہ پراپرٹی یعنی وہ اتنے کا نہیں تھا، نہیں وہ ساری وہ ایکچولی ایک سیاسی گفتگو ہوئی جہاں سے یہ چیز پکڑی گئی، وہاں سے بول دی. لیکن ایک یہ ذمہ دارانہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ویریفائی کیا جائے. وہ بعد میں ہم نے جو ویریفائی کیا اس کو، اس ساری کی ساری بات ہی غلط تھی. ایکچولی وہ لہنگا جو تھا اس کی قیمت تھی 12 لاکھ، اور وہ 12 لاکھ کا جو لہنگا تھا وہ بھی ایڈیشنل آئی صاحب جو تھے وہ بیچاروں نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے اس کے بل جو آج تک بھر رہے ہیں. اچھا، تو وہ بات ہی ساری غلط ہے. تو یہ وضاحت آپ نے اچھا سوال کر دیا. وضاحت کی میں چونکہ میں اتنے پرانے جرنلسٹ ہیں
اور جب ہم جنگ میں اخبار میں جب کام کرتے تھے تو ہم خبر دیتے تھے، اس کی وضاحت بھی آتی تھی، تردید بھی آتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس خبر کی وضاحت ہے کہ یہ ایکچولی جو کہا گیا تھا کہ یہ ہے پراپرٹی ہے کچھ ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں نکلا. اور ہر طرح کی اس چیز ہم نے بھی دیکھی. اور جب اس ہم لہنگے کی طرف گئے اور ٹوٹل 12 لاکھ کا لہنگا جس کی 2 کریڈٹ کارڈ کے اوپر ساری قسطیں جا رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مس لیڈ تھا، غلط بات تھی. اور تو آپ کو ٹپ کہاں سے ملی؟ دیکھیں وہ ایک یہ سیاستدان، ایک سیاسی ایم پی تھے، وہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں جی یہ ڈکشنری صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے دیکھیں کتنا جنرل ایک گفتگو ہو رہی تھی شادی میں یہ کہا. انہوں نے اس وثوق سے بات کی کہ میں کافی لوگ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی لمبی بات کی، گفتگو کی. ہم کہ یار شاید جو اتنا بڑا آدمی ہے وہ شاید صحیح بات کر رہا ہو، لیکن اس کی تصدیق ضروری تھی. اور جب ہم نے بعد میں اس کی تصدیق کی تو ٹوٹل بیچارے ڈکشنری صاحب کے 12 وہ بھی کریڈٹ کارڈ سے وہ بل اب تک پے کر رہے ہیں. 12 لاکھ کا لہنگا تھا وہ، باقی بھی شادی سمپل سی تھی، وہ انٹائرلی چیز ہی غلط تھی. تو میں دیکھیں بیٹیاں تو سب کی جانتی ہیں، وہ پولیس والے بھی ہوں، کوئی ہو، مطلب ہماری ہم بھی بیٹیاں اور بہنوں والے ہیں، سب بیٹیوں بہنوں والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بات ہی بالکل غلط تھی اور اس پہ وضاحت بڑی ضروری تھی کہ انہوں نے نہ ایسا کیا نہ کرایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار صحافت تو یہ ہے کہ ہم ایک بات اور کریں تو اس کی تصدیق جو ہے کر لیں. آپ نے اگر کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا موقف بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. بالکل صحافت کا تو یہ رول ہے بالکل عام بھی ایک کم از کم ایک کوئی بھی خبر دے رہا ہے صحافی تو کم از کم 3 جگہ پہ اس کے سورسز سے نہیں. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈکشنری صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت بڑے اہم عہدے پہ کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے اپنا وہ کام کر رہے ہیں اور وہ ملک کی دفاع کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ہماری سلامتی کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں اور دن رات دہشت گردوں سے ان کا کلام کما کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے افسر ہیں اور ان کے بارے میں جب پہلے تو دل نہیں مانتا تھا، لیکن بعد میں جب ہم نے خود ہی ساری چیز کی تصدیق کی تو ساری بات ہی اس کی الٹی نکلی. تو میں سمجھتا ہوں اس کی آج اچھا آپ نے سوال کر دیا، آپ کی مہربانی. اس کی وضاحت یہ ضروری تھی کہ وہ 12 لاکھ کے جو لہنگا تھا اس کو وہ بھی کریڈٹ کارڈ میں ریشن دے رہے ہیں، اس کو 1.25 کروڑ کا بنا کے اس طرح پیش کرنا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پورا پاکستان بنا لیا. تو وہ ایکچولی باتیں نہیں نکلی اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے چیزوں کو کلیئر کر دیا اور ایک اچھا جرنلسٹ وہی ہے کہ جو چیزوں کو کلیئر کرے. اور ظاہری بات ہے اخبارات میں بھی اسی طرح اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو کیریئر افسر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتے، ان کی بچیاں جو ہیں وہ ہماری بھی بیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے. لیکن بات یہ کہ ہمیں ضرور اپنی بات ماننی چاہیے نا. ایک غلط بات کی ہے اس کی وضاحت جو ہے حسنین بہت ضروری ہے، وضاحت بھی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے سب کو کہ آپ صحافت کریں. نہیں ہماری خبروں کی تردیدیں بہت ہوتی رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. خبر دیکھیں ہو سکتا ہے میرا سورس میرے سے مجھے غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن مجھے اپنے سورس پہ پراپر ڈینائی کرنا ہی کرنا کہ یار میں نے اس پہ ریلائی کرنا کہ یار یہ حسنین مجھے غلط بات نہیں کرے گا. میں نے اچھی بات کی خبر دینی ہے، اگر اس میں اوپر نیچے ہو گئی تو وہ غلط بات ہے. تو ہمارا جو سورس اس لیول پہ جو بات ہو رہی ہو میں سمجھتا ہوں وہ غلط نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن ایگزیکٹلی ٹوٹل غلط بات تھی. وہ 100% ہی غلط نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس میں چلیں ایک سوال میں وضاحت بھی ہو گئی کہ ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ. ارے سر اب پیکا ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پہلے تو یہی تھا کہ صحافیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں، بلکہ ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ جگہوں پہ صحافیوں کو جو ہے نا ہراساں کرنے پہ بھی مقدمات درج ہوئے. تو اب آگے فردر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چینجنگ کی ضرورت ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اسٹینڈ اس کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں جب یہ پیکا ایکٹ 2016 میں بنا، اس کا پیکا ایکٹ بنایا تھا تحریک انصاف کی حکومت، سوری نون کی حکومت بنا. اچھا یہ پیکا ایکٹ تب آیا. اچھا تب ہم عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے سسپینڈ. پھر یہ تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے پھر انہوں نے اس پیکا ایکٹ میں اور ترمیم کی، اس کو اور سخت کیا اور ہمارا گلا دبانے کی کوشش کی. پھر ہم عدالت میں گئے، میرے خیال چیف جسٹس اطہر بن اللہ تھے اسلام آباد میں، انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا. پھر یہ 2025 کے اندر آیا، ان کو اور ترمیم اس کے اندر کی گئی. دیکھیں ہمیں جب یہ پیکا ایکٹ بنا رہے تھے تو ان کو ہمیں لوپ میں لینا چاہیے تھا نا، تمام صحافتی تنظیموں کو، کیونکہ ہمارا براہ راست سے تعلق ہے، نہیں لیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پیکا ایکٹ کے تحت جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے،
بالکل کیٹاگوریکلی وزیر اطلاعات نے کہا، عطا اللہ طاہر صاحب نے، کہ یہ تو جرنلسٹوں کے لیے ہے بھی نہیں ہے، تو ہم نے تو یہ بنایا ہے. لیکن میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں. بالکل ایسا. ہم مادر پدر ذاتی کے خلاف ہیں. کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی جعلی ایک آئی ڈی بنائے اور غلیظ بدتمیزی کرے کسی ماں کے، بہن کے، کسی کے خلاف. ہم اس کے ساتھ بالکل نہیں ہیں. کوئی صحافی تنظیم نہیں ہے. سب سے بڑے مخالف فیک نیوز کے ہم ہیں. لیکن بالکل. آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ جب آپ نے اس وقت تک 56 جرنلسٹوں پہ پرچے دیے اور ابھی سینکڑوں آپ نے نوٹسز سرو کیے. آپ کی بات وہ کدھر گئی جب آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے؟ پھر آپ اپنے ڈاؤٹس کو کھڑا کر کے آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی تو آپ پریشرائز کرنے کے لیے نوٹس سرو کرتے ہیں. دیکھیں، جیلوں سے، ہتھکڑیوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. ہمارے بڑوں نے قید و بند کی سختیاں پر کوڑے کھائے، لاٹھیاں کھائی، سوپتے برداشت کی اور کمپرومائز، آزادی صحافت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ شاید ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم ہتھکڑی مار لیں گے. تو مار لیں بھائی، ہم نے کون سا وہاں کوئی لیکن سر اس کو دوسرے تناظر میں بھی دیکھا جائے نا، جیسے اسلام آباد میں انسیڈنٹ ہو گیا تو یہ چیزیں پھر دوسری طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس پہ سوچنا چاہیے حکام بالا کو بھی، اور خاص طور پر جرنلسٹ جو تنظیمیں ہیں ہماری، ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو لیکن اس پہ آخری بات یہ ہے کہ اس پہ پی ایف یو جے اور تمام پریس کلب جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. میرا خیال اس مہینے کے آخر میں جو نومبر کے سٹارٹ میں پیکیٹ کے خلاف باقاعدہ طور پر مہم چلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی پوری صحافتی تنظیمیں، وکلا تنظیمیں، اسٹوڈنٹس، لیبر، سب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں گے. انہیں گرفتار کر لیں. ہم تو اس کو ختم کرنے تک جو ہے نا وہ ہم جائیں گے. چلیں سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کا. جس طرح سے اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہوا اس پہ بھی تمام جو صحافی تنظیمیں ہیں وہ کل یوم سیاہ بھی اس کا بنایا گیا، پروٹیسٹ ہوئے ہر شہر میں، ہر گلی میں. اور جس طرح کا یہ انسیڈنٹ ہے لازمی طور پر اس کے خلاف انکوائری بھی ہونی چاہیے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سزا بھی ان کو ملنی چاہیے، تاکہ اس طرح کا آزادی صحافت پر حملہ جو ہے وہ آئندہ نہ ہو سکے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.